ये है लाहौर के यंग डॉक्टर्स जो मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने सर्विस स्ट्रक्चर की मुकम्मल बहाली ना होने पर एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में खवातीन डॉक्टर्स भी पीछे नहीं रही। एहतजाज में नारा लगे ना लगे लेकिन सेल्फी जरूर बनाई गई। किसी को अपनी गोरी रंगत की फिक्र सताई तो किसी ने गर्मी भगाने के लिए ठंडी कुल्फियां खाई। हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाए, बस हमारी और कोई मुतालबा नहीं। हमारे अनपेड टीचर्स एचओ काम कर रहे हैं, उनको हमें पेड एचओ चाहिए। यंग डॉक्टर के एहतजाज के बायस शहर भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद रही, जिसके बायस मरीजों को इलाज की बजाय ख्वारी उठाना पड़ी। तनख्वाही मिलने के बावजूद ये मरीजों को चेक नहीं करते तो हुकूमत इनका मुआसबा करे, क्यों नहीं चेक करते? किसी ने ये पट्टी उतार कर नहीं देखा जहम अच्छा है, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मॉल रोड और जेल रोड पर कई घंटे तक जारी एहतजाज के बाद शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। किसी भी माशरे का जो पैमाना है उसे देखने का, उसमें दो चीज़ें ज़रूर होंगी, एक तो तालीम और दूसरा सेहत। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक माशरे का तयन भी करती हैं कि माशरा किस सिमत में जा रहा है। ये माशरे के लिए ज़रूरी भी हैं लेकिन ये माशरे के लिए मसाइल भी हैं। जब हमने 80 की दहाई में तालीम को प्राइवेटाइज़ किया था और हमें उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि एक डॉक्टर बनाने में 50 लाख रुपए का खर्चा जो है वो आएगा, इसलिए जब ये लोग डॉक्टर बन जाएंगे, ये इंजीनियर्स बन जाएंगे तो इनके लिए कंजम्पशन के लिए इस मुल्क में क्या ज़राए हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त ने ऐसा बताया कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें मगरिब से ले लेते हैं जो कि फल की सूरत में होती हैं, लेकिन उस फल को लगाने के लिए जो बागबान है, जो माली है, जो फल के ऊपर मेहनत करने वाला, जो नतीजा अक्स करने के लिए एक वक्त लगाता है, शायद ये प्रोसेस जो है वो हमारे माशरे में बहुत दूर है अभी। ख़वातीन के साथ आज जिना हॉस्पिटल में हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमान भी हैं बहुत से जो कि डॉक्टर्स भी हैं और वो लोग जिनको एक YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कहा जाता है और फिर इनके अंदर अब सूबों का भी नाम आ गया। आज जो हमारे साथ हैं वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर अजमल का जो कि सदर हैं और हमारे साथ कारी अब्दुल कयूम साहब हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेहाना आमिर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शब्बीर चौधरी साहब हैं। शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर तहसीन है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर हज़रत आप इजाज़त दीजिए डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात शुरू करूं। ऐसा क्यों है कि हर 1-2 महीने के बाद जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों को बंद करके खड़े हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर्स के मसले को हाईलाइट किया और हमेशा आप करते हैं ऐसे रिलीजियस और सोशल इश्यूज़। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करूँगा। हमसे कायम है नामूस मसीहाई की, हम बहाते हैं पसीना तो शिफा मिलती है। हमने खिदमत को नया रूह नया नाम दिया, बस इसी जुर्म की हर रोज़ सज़ा मिलती है। ये हमारा जो एहतजाज है, जो आपने कहा जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, ये कोई नई बात नहीं है। हम किसी नई मुतालबे के लिए आज सड़कों पे नहीं हैं। हम तो एक वादा खिलाफी के खिलाफ सरापा एहतजाज है जो हमसे 3 साल पहले की गई। बिलाल साहब, 3 साल पहले हमारे साथ एक सर्विस स्ट्रक्चर तय किया गया। ये सर्विस स्ट्रक्चर ऐसा ज़ाब्ता था जिसमें मरीज़ की भी बेहतरी थी, हॉस्पिटल की भी बेहतरी थी और डॉक्टर की भी बेहतरी थी। ये सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर आपके जय्यद जो आपके सियासतदान थे, इसहाक डार साहब, आपके वज़ीर आला पंजाब साहब, आपके परवेज़ रशीद साहब, आपके ख्वाजा सलमान और 5 सेक्रेटरीज, सिटिंग गवर्नमेंट के 5 सेक्रेटरीज के साइन थे और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो 4 महीने से ज़्यादा देर में इंप्लीमेंट होनी थी। आज आप देख लें, 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, उस पर 40% से ज़्यादा अमल नहीं हुआ। 5000 से ज़्यादा डॉक्टर आज भी तरक्की का मुंतज़िर है। 1200 से ज़्यादा डॉक्टर आज भी 36 घंटे की ड्यूटी बगैर तनख्वाह के कर रहे हैं। आज भी सिक्योरिटी के ये हालात हैं। मेरे डॉक्टर नसीर भाई बैठे हैं, रात की भी इनको कत्ल की धमकियां दी गई हैं। आज भी आपके सिस्टम के अंदर ये हालात हैं कि प्राइवेट और फॉरेन एचओ जो है बगैर तनख्वाह के काम करने पे मजबूर है। आज भी लेबर रूम्स और पेडियाट्रिक्स इमरजेंसी, बच्चों की इमरजेंसी में दवाइयाँ फ्री नहीं हैं। आज भी आप चली जाएं, इसी अस्पताल के अंदर बहुत सी मशीनरी ख़राब पड़ी है। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि हमारा ये एहतजाज किसी नई बात के लिए नहीं है, बल्कि ये वादा खिलाफियों के खिलाफ है, बल्कि सिस्टम की उन पेचीदगियों के खिलाफ है जिसकी वजह से ना डॉक्टर मुतमईन डॉक्टर साहब, आपने बहुत वाज़ेह तौर पे अपना नुक्ता नज़र रख दिया। अब मेरा एक छोटा सा इस पे नुक्ता नज़र ये होगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी वादा खिलाफी कर रही है, लेकिन वादा खिलाफी का जवाब जो है वो बद अखलाकी कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप हड़ताल पर हैं तो उसके सफ़रर्स
آپ کے مریض ہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ پنجاب حکومت کا اگر نمائندہ یہاں پر ہماری کالز کے بعد نہیں آیا تو آپ کا جو نمائندہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف نہیں لائے. ایک غلطی کا جواب دوسری غلطی کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ بیسیکلی یہ ہے کہ احتجاج اس وجہ سے پروٹیسٹ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو 2.5 ایئرز کا ٹوٹل ڈیوریشن تھا جس کے دوران کہا ہے کہ پرومس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، آدھو کو ایک ریٹن ایگریمنٹ تھا. ڈاکٹر صاحب کراچی کی پولیس کو ہڑتال پہ جانا چاہیے، رینجرز کو ہڑتال پہ جانا چاہیے، پنجاب پولیس کو ہڑتال پہ جانا چاہیے، اساتذہ پرائمری کے جو ہیں ان کو ہڑتال پہ جانا چاہیے. بے شمار ٹیبل ٹاکس ہوئی ہیں اس کے دوران. ڈاکٹر صاحب سب کی ہوئی ہیں. اگر ان کے مسائل ابھی نہیں حل ہوئے تو بہت سے ایسے مسائل اور ہیں. یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسٹرائک پہ گئے، انہوں نے سڑکیں بند کی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اگر ہم ایمرجنسی بھی چھوڑتے ہیں تو جو ہمارے سینئر ٹینیور ہے وہ سارے کا سارا کور کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اور اسٹرائکس جو ساری کی ساری ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو کیا ڈینائی کریں گے کہ اسی جمعرات کو آپ کی جو لسٹ تھی ساری سرجیکل وہ نہیں ہوئی، وہ پیشنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس کے بعد جب اگلے دن اس لسٹ کو لینا تھا اس کے بعد پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ہڑتال پہ تھا. وہ مریض جو کہ پیٹوں کے اندر کینسر لے کر آئے ہوئے ہیں، جن کے چہروں کے اندر کینسر ہے، جو بیماری کے ساتھ ٹریول کر کے آئے ہیں، وہ یہاں پہ جب ویٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بھی ایک اچھی خاصی ہے. پہلی بات تو یہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ 2.5 ایئر کے دوران ایک بھی ہاسپٹل پورے پنجاب کے کسی ایک ہاسپٹل کی آپ نہیں رپورٹ کر سکتے کہ ایمرجنسی بند کی گئی ہو. جو کہ لائف تھریٹنگ سچویشن ہوتی ہے وہ ایمرجنسی میں ڈیل ہوتی ہے. باقی ہم نے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ بند کیا، اس میں صرف الیکٹیو جو پیشنٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ بھی سارا ٹائم 11 AM کے بعد 11 AM تک ہم سارا کام ختم کر کے اس کے بعد موسٹلی گئے. اور لسٹ میں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ پہلے سے ہی سارے ڈاکٹرز کو انفارم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 11 بجے تک جو میجر سرجریز ہیں وہ پرفارم کرنی ہے. اس کے بعد آلدو کہ obviously یہ لگتا ہے کہ ینگ ڈاکٹر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ساری اسٹرائک کو پلان کیا جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ابھی اٹھے کام چھوڑ دیں اور چل پڑے. یہ تو اس سے بھی زیادہ غلط بات لگتی ہے کہ اسٹرائک کو بھی پلان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایک سیاست جو ہے وہ شامل ہوگی. دو چیزیں غلط ہو رہی ہیں، دو چیزیں غلط ہو رہی ہیں. پہلی میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ احتجاج تھا، ہڑتال نہیں تھی. میں نے آج بھی جس دن یہ ہمارا احتجاج ہے اس دن 2 کیس میں نے خود کروائے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو نائٹ اور ایوننگ کا سٹاف ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، مارننگ والے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. آج بھی آپ OPD کا میں ڈاٹا لے کے آیا ہوں، ہمارے 2000 سے زیادہ پیشنٹ آؤٹ ڈور میں ہمارے پروٹیسٹ والے دن چیک ہوئے ہیں. ایمرجنسیز کے ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کر کے جاتے ہیں. آج بھی آپ کے سرجیکل آپریشن تھیٹر اسی اسپتال میں آپریشنز ہوئے ہیں. ہماری یہ پہلی میں کلیریفائی کر دوں آپ کو، قطعاً بھی ہم نے ابھی تک ہڑتال نہیں کی، مریض کو علاج کرنے سے نہیں روکا. ہم احتجاج کر رہے ہیں جو ہمارا ایک جمہوری حق ہے. اور دوسری میں بات بتا دوں، ڈاکٹرز کو ایک بڑی ادب کے ساتھ، آپ لوگ جو ہے نا اس ملک کا نہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ بھی سیاست دانوں کی زبان کو استعمال کریں گے کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، تو وہ ٹھیلے والا جو ہے جو کہ دھرنے میں جاتا تھا اور آج جو ڈاکٹر جناح ہاسپٹل کا ہے جو کہ ایک پوسٹ گریجویٹ طالب علم کو پڑھا رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا نا؟ جی بالکل فرق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے بلال بھائی. ہم لوگ فوراً سڑکوں پہ آ گئے ہیں. 3 مہینے ہم نے ان کو کالی پٹیاں بھی باندھی، ہم نے التجا بھی کی، ہاتھ بھی باندھے اسی خواجہ سلمان کے سامنے، اسی سیکٹری کے سامنے. خدارا ڈاکٹرز میں مسئلے بڑھ رہے ہیں، آپ توجہ دیں. شہباز شریف صاحب آپ بہت زیادہ بیزی ہیں مختلف ڈیولپمنٹ کاموں میں، ڈاکٹرز کی طرف توجہ دیں، لیکن ہماری بات نہیں سنی گی. ہم نے آہستہ آہستہ سٹارٹ کیا، ہم نے مرحلہ وار پہلے 1 ہفتے کے اندر پورے پنجاب میں ایک ہسپتال احتجاج کرتا رہا، لیکن ہماری بات نہیں سنی گی. وعدہ خلافیاں 190 سے زیادہ میٹنگز میں اٹینڈ کر چکا ہوں. دیکھیں آپ کو ہمیں مذہبی طور پہ بھی تو بانڈ ہونا چاہیے نا کہ افائے عہد کا حکم ہے. آج آپ صادق اور امین کی ڈیفینیشن میں سیاستدانوں کو نااہل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو حضرت کے پاس لے جاؤ. قاری صاحب جو شرعی معاملہ ہے اس کو دیکھیے کہ اگر وعدہ نہیں ہوا تو اس کی وعدہ خلافی ہوئی ہے، لیکن اس وعدہ خلافی کے اگینسٹ ان کا ایک رد عمل ہے جو کہ لائف سیونگ لوگ ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہیں. اور بہت سے ایسے مریضوں کو میں ذاتی طور پہ کوٹ کر سکتا ہوں جو کہ اس دن آئے، ان کی سرجریز تھی نہیں ہوئے، ان کے پاس نہ واپس جانے کا کرایہ ہے نہ یہاں رہنے کے ان کو انتظامات ہیں. یہاں پہ آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے آجر کی بھی اور مزدور کی بھی دونوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے. جہاں پر ہمارے یہ نوجوان بھائی اور بہنیں یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، تو حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور جو مریضوں کے حقوق ہیں وہ ان کے اوپر ذمہ ہیں کہ یہ ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ تو خود تکلیف لینی ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینی ہے. حکومت وقت اگر ان کو تکلیف دے رہی ہے تو اس کا یہ نتیجہ مریضوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ ایسی صورت میں کہ کتنے مریض
ابھی تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پلان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں ہڑتال یا احتجاج کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہڑتال بھی ہوتی رہی ہے، پہلے کتنے ماہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل بند رہتے رہے ہیں، مریض جو ہے پچھلے 3 سال کے اندر ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہڑتال ہوتی ہے یا آپ لوگ باہر نکلتے ہیں سڑکیں بلاک کرتے ہیں تو پورا لاہور اس وقت جام تھا. میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، کوئی بندہ اپنے مریض کو لے کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، پیدل خواتین نہیں چل سکتی. تو یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. اگر حکومت آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے اور آپ کے ہاں بھی. آپ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب ہے کورٹ کے اندر ان کو چاہیے کہ کورٹ کے اندر جائیں، اپنا وقت بھی بچائیں اور باقی ڈاکٹرز کا بھی وقت بچائیں. کورٹ کے اندر جا کے پٹیشن دائر کریں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں. آپ کا جسٹس سسٹم ہے وہ آپ کو ضرور دے گا، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی مریض مر جاتا ہے جہاں حکومت کے ذمہ ہوگا وہاں ڈاکٹروں کے اوپر بھی میں آپ کی بات کو دوبارہ یہ لینا چاہتا ہوں. اگر اس وجہ سے کوئی مریض جو ہے راستے میں یا ہسپتال کی حدود میں مر جاتا ہے، حکومت کے ہاتھوں خون ہوگا اور ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں خون ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، دونوں ذمہ دار ہوں گے. اچھا اس میں اس کے زیادہ ذمہ دار جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہوں گے. تحسین آپ اپنی رائے دیجیے گا. سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا، آپ کے آنے کا. باقی جہاں تک مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ مریض سفر کرتے ہیں اور اگر کوئی ڈاکٹروں کی ہڑتال یا اس کی وجہ سے جو ہے کوئی مریض راستے میں بیمار ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو وہی شبیر والی بات ہے کہ یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احتجاج ہے. ہم اپنی بات سنانے کے لیے روڈوں پہ آئے. لفظوں کے کھیل میں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہیں، لفظوں کا کھیل نہیں ہے بلال بھائی. آپ اس کو احتجاج کہیے، ہڑتال کہیے، یہ احتجاج ہے، ہڑتال نہیں ہے. امپورٹنٹ بات ہے نا. ایمرجنسی کور ہم نے ایک بار بھی وڈرا نہیں کیا، اور جو یہ پاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایمرجنسی کور ہم نے وڈرا کیا تھا، وہ اس وقت کی سچویشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید مولانا صاحب کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جب ایمرجنسی کی اسٹرائک ہوئی ہے تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایمرجنسی کا کور جو ہے نا وہ رکھیں بھی نا تو لاہور کی ایمرجنسی کور نہیں ہو سکتی. نہیں، ایمرجنسی کور یہ ہماری ہمارے احتجاج میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ایمرجنسی کور ہم نے ابھی تک وڈرا نہیں کیا. اور میں بتا رہا ہوں کہ پاس میں جب بھی وڈرا کیا ہے وہ اس وقت سچویشن تھی کہ جب ہمیں ہاسپٹل آنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا. جو ہسپتال میں ڈاکٹر داخل ہوتا تھا اس کو پولیس وین میں بٹھا کے تھانے پہنچا دیا جاتا تھا. کیوں ایمرجنسی کریں؟ یہ مسئلہ پڑھے لکھے ہیں، ہماری کریم ہے یہ، ان کو احتجاج کا طریقہ بھی تو بدل سکتے ہیں نا، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیں. بڑی اچھی بات ہے. سارے ہم نے سارے طریقہ بھی تو بدل سکتے ہیں جو کہ کسی کے کنارے بھی کھڑے ہو کے احتجاج کیا جا سکتا ہے. یہاں تک جانے والی ہمیں گورنمنٹ ہی ہے. میں بات بتاتا چلوں، قاری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں. انہوں نے عدالت کی بات کی. یہ سروس سٹرکچر عدالت کے حکم کا حصہ ہے. معذرت کے ساتھ ہم اس عدالت کو، اس عدلیہ کو کیا کہیں جس عدالت میں 3 سال سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں، ہم اس انصاف عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی، گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنتی. اور اگلی چیز میں ایک بات کرتا ہوں، آپ میری بات نہیں سنی، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہمارے ایجنڈے پہ بچوں کی ایمرجنسی میں اور زچگی کے دوران پیچیدگیوں کی شکار خواتین کے علاج کے لیے فری ادویات شامل ہے جو نہیں مل رہی. اوکے ڈاکٹر صاحب، میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر صاحب وقفہ لے لوں، میں واپس آ کے آپ ہی کے پاس آتا ہوں. خواتین، جب ہمارا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ڈاکٹر جو ہیں وہ احتجاج کر کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں، مجھے ایشیا میں یا دنیا میں اور کہیں جگہ کا پہ مثال نہیں ملتی کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ آ کے اپنے حقوق اسی طرح مانگ رہا ہو جس طرح کہ کوئی عام آدمی میرے جیسا مانگ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ واپس آئیے، اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا، ججمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. ڈاکٹرز کا نقطہ نظر جو ہے وہ وہی صحیح بیان کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب اسمبلیوں کے اوپر BA کی شرط لگ گئی تھی تو اسمبلیاں جو ہیں ان کی بنیادیں ہل کر رہ گئی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کا ایک برین ہے. اگر اس برین کو آپ ڈرین کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فیصلوں سے ابھی حجاب کیجئے، آپ وقت لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے ملک میں آنے والی نسلوں کو اس جگہ رکھنا ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ سوچنا پڑے گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے، آپ پریزیڈنٹ ہیں YDA پنجاب کے، ڈاکٹر اجمل صاحب آپ سے رائے لے لوں. آپ کے اوپر ایک الزام ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ YDA جو ہے اس وقت ایک اور رنگ لے گئی ہے. آپ سیکریٹریٹ جاتے ہیں، سیکریٹریٹ میں آپ کی اگر وہ ویلکم نہیں ہوتا تو آپ ہڑتال کرتے ہیں. اگر
पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट जो हैं उनकी सीटें आपके मुताबिक नहीं एडजस्ट होती, आप हड़ताल करते हैं। अगर कंटीन का ठेका या कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी डॉक्टर्स की हो रही है जिसमें आपको शामिल ना किया जा रहा हो तो एमएस जो है वो फिर भी अपनी जान को जो है वो तरसने बैठ जाता है। ये एक ऐसा इमेज क्यों पड़ रहा है वाईडीए का कि वाईडीए बुनियादी तौर पे अपने ज़ाती मफादात के लिए एक माफिया बनती चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो सॉरी कि मैं ड्यूटी पे था, नेक्स्ट आने वाला लेट आया, मैं लेट हो गया। देखें, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो को अपनी डिमांड लेके जाती है ना तो उसको कई तरीके से काउंटर किया जाता है कि इसको हमने डैमेज करना है। हमारे जो भी हुकूमत वक्त है उनका ये दस्तूर रहा है कि जब भी किसी ने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है ना तो इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि हमने किसी न किसी प्रोपेगेंडा के थ्रू इनको फारिग कराना है। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सच नहीं है। हमारे प्रॉपर एसओपीज हैं, हम एसओपीज पे चलते हैं। सेक्रेटेरिएट में अब तक भी हम जाते हैं तो हमें गेट से गाड़ी नहीं गुजरने देते, दूसरे गेट पे जाते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ रास्ता होता है, कहता है जी नहीं इम्प्लाई जाएगा, तो हम वहां से मुड़। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम है ना कि इनजस्टिस जो है वो इस मुल्क के 18 करोड़ लोग ले रहे हैं। सेक्रेटरी लेवल के लोग और हैं जो सेक्रेटेरिएट में जा सकते हैं, उनका कार्ड और है, जो नहीं जा सकते कार्ड और। एक डॉक्टर साहब है हमारे साथ, डॉक्टर अरसलान, मैं उनसे बात कर लूं। डॉक्टर अरसलान, आप हमारे साथ हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी आपकी बात। डॉक्टर साहब, वाईडीए जो है ये बहुत अच्छी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लिए जब ये आए लोग जिना हॉस्पिटल के साथ पोस्ट ये जो है हार्ट का हॉस्पिटल पीआईसी जो है, जब इन्होंने यहां पे धरना लगाया तो यकीन कीजिए 18 करोड़ लोग जो हैं वो आप लोगों के साथ थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक ऐसा इमेज पड़ना शुरू हो गया डॉक्टर अरसलान के, ये लगता है कि ये सारा का सारा मामला जो है ये एक जाती मफाद या जाती मफादात के लिए किया जा रहा है, ना सिर्फ कि ये मामला जो है ये एक इस्लाही या डॉक्टरों की खिदमत के लिए किया जा रहा हो। जी 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 डॉक्टर साहब, आप जी बिल्कुल। आप पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जितने वाईडी है, ये जितने भी डॉक्टर हैं हमारे छोटे भाई हैं। मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मैं आज से कुछ साल पहले मैं भी इन्हीं की पोजीशन में था। जो इनका स्टांस था शुरू में वो बहुत अच्छा था। पहले तो मेरा इनसे एक ये क्वेश्चन है कि ये जो तंजीम है इनका मैंडेट क्या है? ये आया बाई इलेक्शन आते हैं, बाई सिलेक्शन आते हैं? दूसरा, जब वाईडीए बनी थी तो ये पीजीज की तंजीम। डॉक्टर अरसलान को अपना तारुफ करवाना चाहिए। मैं भी करता हूं। इस तरह तो कोई भी आप अननोन बंदे को ले लेंगे तो वो उनके तारुफ पे भी आ रहे। जी जी फरमाइए। जी मैं डॉक्टर अरसलान हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी हूँ साहिवाल मेडिकल कॉलेज में। ठीक है जी डॉक्टर साहब बोलिए, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला हमारे लिए, बोलिए। जी डॉक्टर साहब। जी उसमें ये है कि जब ये तंजीम बनी थी तो ये बनी थी पीजीज की और इसमें पीजीज थे। मेरा इनसे ये सवाल है कि जो पीजीज अब इनके सीनियर रजिस्ट्रार बन गए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं वो ये तंजीम क्यों नहीं छोड़ रहे? ठीक। और दूसरा, इनका मैंडेट क्या है? ये किस तरह सिलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं? आया इन्होंने कोई आज तक इलेक्शन कराया? तीसरा मेरा इनसे ये है कि इन्होंने अभी सीपीएससी के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, इनको पता चल गया कि जो इनके फील्ड के ही कंसल्टेंट्स हैं, जो इनके टीचर्स हैं, उनकी इनके बारे में क्या राय है? बाकी मेरी वाईडीए से कोई ना कोई मेरी तो आमिर रवीज साहब जैसे जैयद जो अपने आप को उलमा समझते हैं, राय ले लेते हैं पहले राय दे तो लें। जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। जी इसमें ये बहुत अच्छा काम करते थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम। ये मैं सिर्फ ये जो मेरे इनसे क्वेश्चंस हैं ये आप इनसे कंटिन्यू कीजिएगा। ये किन कैपेसिटीज में विजिलेंस कमेटी में ये इंस्पेक्शन, ये एग्जैक्टली वो जो सियासत होती थी ना मिड 80s की, जब यूनियन का दफ्तर होता था और एम्प्लॉयज भी यूनियन होता था। बिल्कुल आपकी बात डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत पहुंच गई। मैं डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अरसलान नाम का कोई बंदा साहिवाल मेडिकल कॉलेज में नहीं है। ये डॉक्टर एसएन है, मुझे पता है ये कौन से हैं, हाइड करके झूठ बोल के ये बात करें, नंबर 1। दूसरी बात ये है, इन्होंने इलेक्शंस की बात की, जो इलेक्शंस होते हैं वो सीनियर्स के इलेक्शंस थे। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक अर्ज करूं अदब के साथ, वो डॉक्टर ए है, बी है, जेड है, इस तरह जो बंदा अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा है वो उसकी क्या बात करेगा? आप उनके लिए थ्रेट क्यों हैं? आप आर्गुमेंट देना है, बात इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप किसी को झूठा कहें, सच्चा कहें, ये तो सियासी फोरम बन जाएगा। एक मिनट मैं जवाब, मीडिया हो या गवर्नमेंट, नौजवान नस्ल के मसाइल को जो कि
नौजवान नस्ल जो सबसे लायक है, जो कि टॉपर है, सबसे ज्यादा सबसे आगे एक्सेल करने वाले हैं, उन लोगों के मसाइल को समझने की बजाय पुरतशद्दद एटीट्यूड इख्तियार करना, उनके खिलाफ डॉक्टर साहब ये पुरतशद्दद एटीट्यूड अभी आप लोगों ने दिया है? नहीं, पुरतशद्दद एटीट्यूड आप लोग एक शख्स के ऊपर बिला वजह ऐसी बात क्यों करते हैं जो कि सियासतदान को करनी चाहिए? अब डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका पढ़ा लिखा रिएक्शन होना चाहिए। डॉक्टर अगर एहतजाज करते हैं और ट्रैफिक फेलियर हो जाता है वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो कोलैप्सिंग हेल्थ सिस्टम और जो हेल्थ सिस्टम का फेलियर है वो लोगों की नजरों में नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को मान लूं, मुझे ये बताइए कि जो निजाम है सेहत का, ये जिम्मेदारी डॉक्टरों की है कि हुकूमत की है? 8,000 फेलोज। डॉक्टर साहब एक जवाब दे दीजिए। अभी जवाब देने लगी मैं। वो जिम्मा किसका है? जो जिम्मा आपका है ही नहीं, वो आप अपने कांधों पे क्यों उठा रही हैं? 8,000 फेलोज है जो पाकिस्तान में टोटल फेलोशिप 8,000 लोगों की है, इतनी आबादी में लाखों के पीछे, कई लाखों के पीछे एक FCPS है, उनमें से सिर्फ 5,000 पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी सब बाहर ड्रेन हो गए। उसके बाद जो मौजूद है उनमें से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो घरों के किराए तक नहीं दे सकते। इतना पढ़ा लिखा तबका अगर पूरे का पूरा ड्रेन हो जाएगा तो क्या आपका हेल्थ सिस्टम बिल्कुल आपकी बात नहीं होगा? बिल्कुल आपकी वजह। आपका हेल्थ सिस्टम मुझे एक बात बताइए, अगर लोगों को ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल नजर आ रहा है, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स और फेलियर हो रहा है, डॉक्टर का फेलियर पेशेंट का फेलियर है, डॉक्टर की सफरिंग पेशेंट की फेलियर है, मेजर स्टेक होल्डर डॉक्टर है, मेजर स्टेक होल्डर इस पूरे यूनिट का डॉक्टर है। आप इन सारे डॉक्टर्स को कैसे कह सकते हो कि ये एक माफिया है? इतने पढ़े लिखे लोगों को इतना बड़ा ब्लेम आप डॉक्टर साहब एक एवरेज डॉक्टर है इस वक्त 70% फीमेल है इस वक्त। फीमेल डॉक्टर्स की तादाद 70% है। गवर्नमेंट के लिए शर्म का काम है कि फीमेल डॉक्टर सड़कों पे है। एक समझ लीजिए, अगर गवर्नमेंट एथिकल है, अगर गवर्नमेंट एथिकल है तो 2 घंटे का एहतजाज भी काफी था। डॉक्टर साहब आपकी इस वक्त एवरेज सैलरी कितनी है? इशू की सेंसिटिविटी नहीं डॉक्टर साहब 40,000 एवरेज सैलरी है, जिनमें से हमारी वार्ड में 50% 40 से 50% पीजीज 2-2 साल अनपेड काम करते हैं। डॉक्टर साहब 40 उठा के अपने घरों के किराए भर रहे हैं। एक डॉक्टर के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि महीने के एंड पे उससे रेंट लेने आए कोई और वो कहे कि मेरे पास किराया नहीं है। ऐसे ऐसे पीजीज जो आके रोते हैं कि हमारे पास किराया नहीं है। दोनों मियां बीवी जॉब करते हैं, डबल जॉब करते हैं, लेकिन खर्चे पूरे नहीं कर सकते। आपकी इस सारी गुफ्तगू से आपकी सारी गुफ्तगू से पता क्या चल रहा है? आपको सोशल वर्कर होना चाहिए बजाय इसके कि आपको डॉक्टर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। कितने पढ़े लिखे तबके के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। प्रोपेगेंडा भी नहीं है। झूठ जो है ना, एक मिनट कारी साहब से पूछ लें कि झूठ बोलना और अपनी आइडेंटिटी हाइड करना कितना बड़ा इशू है। अगली चीज ये वही बात है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में ना FSC के जमाने में ना जूनियर सीना बड़े हो गए। मैं अपने हाथों में एक मरीज को मरते देखता हूँ, जब उसके पास दवाई नहीं होती, मुझे बात करने आपने से किसी ने भी बात का जवाब नहीं दिया, अपने मसाइल आपने सामने रखे। मरते हुए मरीज के पास दवाई नहीं है, मरते हुए मरीज के पास दवाई नहीं है, वो आज कलमियां कल कलमियां ये कि मरते हुए मरीज के पास डॉक्टर भी नहीं होगा। में क्यों नहीं चले जाते? मरते हुए मरीज के पास डॉक्टर भी नहीं होगा। असेंबलियां में क्यों नहीं जाते? वो सिचुएशन पैदा हो के मरते हुए मरीज के पास डॉक्टर भी ना हो। मुझे ये बताइए कि ये सारे मसाइल हल करने के लिए ये सारे हेल्थ सिस्टम को चलाना, हेल्थ सिस्टम को थोड़ी आपने चलाना है। हम बेसिक यूनिट है हेल्थ सिस्टम का, हमको इग्नोर करके हेल्थ सिस्टम कभी नहीं चल सकता। ठीक, डॉक्टर अगर नहीं है तो हेल्थ सिस्टम नहीं है। एक सेकंड, मैं आपसे भी बात आइए बेटा, आपका नाम क्या है? मुस्तफा, आप क्या काम करते हैं? इधर आइए। क्या काम करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। और एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? इधर आप कितने पैसे कमाते हो? 700-800 रुपया। और खर्चा कितना होता है? खर्चा 300 का हो जाता है। 300 का 500 रुपया तकरीबन आप लेके जाते हो रोज। ये तुमने क्यों लिखा हुआ है बीमार खवातीन और हजरात अस्पताल ले जाने के लिए इस रक्शे को बिला मुआवजा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों सर? ये बहुत दूर की बात है, ये बस मदद करने के लिए, किसी की खिदमत करने के लिए। तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम रक्षा चलाना है। तुम क्यों मदद कर रहे हो? अल्लाह को जान भी तो देनी, वो भी तो देख रहे हैं, अल्लाह तबाह भी। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये रक्षा चलाने वाला असल पाकिस्तान है? बिलाल भाई, मैं आपको बताता हूँ, अपने 500 रुपए में से उन लोगों को लेकर जा रहा है। बिलाल भाई, मैं आपको बताता हूँ, अब आपको मैं एक और डॉक्टर्स का एस्पेक्ट है। इसी अस्पताल के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक एक आईसीयू डॉक्टर, ये रक्षा वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। सर, मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूं। आपकी इस सारी कहानी के लिए खुदा की कसम, ये ज्यादती है। आप अपनी बात का जवाब ले लें। नहीं, आप मुझे मेरी इस बात का एक तरफ जवाब दीजिए। ये रक्षा वाला 500 रुपया कमाता है, ये इसमें से मरीजों को मुफ्त लेकर जाता है। इसका जो जज्बा है वो क्या डॉक्टरों का जज्बा नहीं होना चाहिए? डॉक्टरों का जज्बा है कि वो 36 घंटे बगैर तनख्वाह के 2-2 साल काम करते हैं। एक मजदूर एक दिन काम नहीं करेगा, ये रिक्शे वाला इसको कहे 2 साल बगैर तनख्वाह के काम करे। इसके डॉक्टरों के घर नहीं है क्या? उनकी जिम्मेदारियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है? यारी साहब 1.5 मिनट है मेरे पास, आप इस पे उनको 40,000 तनख्वाह 1,000 रुपया रोज का बनता है। अल्लाह का खौफ दिलाना चाहता हूँ,
کہ حکومت پڑھے لکھے طبقے میں یہ انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. اب خاموش بھی ہو جائیں, اب بہت بول رہی ہیں, کسی اور کو بھی بولنے دیں. حکومت وقت کو میں اللہ کا خوف دلانا چاہتا ہوں. خود ویک کر رہی ہیں اتنی اگریشن کے ساتھ. نہیں ویک نہیں, آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. حکومت وقت پر فرض ہے, پڑھا لکھا ہوگا, حکومت وقت پر فرض ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے. جو انہوں نے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ آج سے 3 سال پہلے کیے تھے وہ وعدے پورا کرے, وگرنہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی اپنے احساس ذمہ داری کو پورا کریں. اگر یہ احساس ذمہ داری پورا نہیں کرتے اور کوئی مریض مر جاتا ہے تو اس کا گناہ ان کے اوپر قتل کی صورت میں پڑے گا. اللہ کے ہاں یہ مجرم ہوں گے. مجھے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا, میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. خواتین حضرات, یہ حکومت کی کرسی جو ہے نا یہ خالی پڑی ہوئی ہے. مجھے ان ڈاکٹروں کے اوپر بہت سے اعتراضات اس لیے ہیں کہ یہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ سے سب سے زیادہ امید ہے ہمیں, لیکن یہ انسان ہے, ان کے گھروں میں بچے ہیں, ان کے ہاں بجلی کا بل آتا ہے. اگر حکومت وقت اتنی کالوں کے باوجود ہماری اپنا صرف بیان دینے کے لیے یہاں پہ آنے سے گریزاں ہیں, تو میرے دل میں قاری صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکومت وقت اپنی ذمہ داری جو ہے کب, کہاں اور کس کے لیے پوری کرے گی. اگر یہی معاملہ آج اسمبلی کا ہوتا اور ہم ساروں کو وہاں پہ کمبائن اکٹھا کر رہے ہوتے کسی ایک کھانے کے اوپر کہ شام کو ووٹنگ ہوگی, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے سرتاج کے ساتھ وہاں پہنچا ہوتا. یہ لوگ جو ہیں یہ اس ملک کا تاج ہیں. اگر ان کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. خواتین حضرات, میں نے اس ہاسپٹل میں جہاں میں کھڑا ہوں, جنا ہاسپٹل, میو ہاسپٹل میں میرے بہت سے بھائی بہن جو ہیں وہ ڈاکٹر بنے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں ان کو ٹریننگ کے درمیان اور ٹریننگ کے بعد جب وہ ہاؤس جاب پر آتے تھے دیکھتا تھا, اور اس کے بعد جب میں نے ساری دنیا پھری ہے, تو میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بچہ ڈاکٹر ہمارا یہاں سے ہینڈ آن پریکٹس کر کے تیار ہوتا ہے, برطانیہ اور یورپ میں ڈاکٹر جو ہیں وہ خوابوں میں بلکہ نائٹ میئرز میں بھی اتنی پریکٹس سوچ نہیں سکتے. وہ شاید 1 سال میں اتنے مریض نہ دیکھتے ہوں جتنا ہمارا ایک 22-25 سال کا نوجوان یا نوجوان خاتون جو ہے وہ بچی وہاں پہ پیشنٹس کو, اتنے نمبر آف پیشنٹس کو لیتی ہے. لیکن اس کے باوجود خواتین حضرات, جو مریضوں کا خیال ہے جب ڈاکٹر سٹرائک پہ جاتے ہیں یا احتجاج پہ جاتے ہیں, یہ دیکھیے کہ ان کی کیا رائے ہے. پیشنٹ کافی دور سے آتے ہیں, کرایہ خرچہ کر کے آتے ہیں, ٹیکسی وغیرہ جو بھی جس طرح مشکل سے پہنچتے ہیں, آگے سے پہنچتے ہیں, تو ان کے لیے ساری پرابلم ہے پیشنٹ کے لیے. نہ ڈاکٹر ملتا ہے نہ کچھ. اس کے بعد پیشنٹ کی حالت سیریس ہوتا ہے, یہ کہاں جائے لوگ, غریب لوگ بیچارے. مریض بہت دور دور سے آتے ہیں, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. 9-10 بجے یہ کہتے ہیں کہ ہڑتال ہو گئی ہے, سب کو ہمیں واپس جانا پڑتا ہے. بہت ٹینشن ہے, بڑی دور سے آنا پڑتا ہے. اب میرے والد صاحب اتنے بیمار ہیں, ہم نے انہیں 2 بار لے کے آئے ہیں, ویسے ہی واپس لے گئے ہیں. ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو, غریبوں کا سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی دور دور سے آتے ہیں, ہم ہڑتال کر کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہڑتال ہے بس. ڈاکٹروں کو آگے بھی تو یہ پے ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, تو وہ گزارا کرے. اور مریضوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا, مریضوں کو تو ایسی سزا نہیں نا ملنی چاہیے. سب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں, ہمارا مریض اتنا تنگ دستہ ہے کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا کہ مریض ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں, ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں بس. ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ. ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سب مریضوں کی رائے سنی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریضوں کی کوئی اور کنسرن ہے ہی نہیں, ان کی کنسرن صرف یہ ہے کہ ہماری جو مصیبت ہے اس کو کوئی مداوع دے؟ ایکسکیوز می سر, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی بات شروع کروں گا. حضور نے فرمایا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. کیا گورنمنٹ آف پنجاب اپنے لیے جو پسند کرتی ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتی ہے؟ اگر وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے کہ وہ لنڈن اور امریکہ میں جا کے علاج کرائے, تو کیا وہ, ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کر سکتے. کیا وہ جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے یہ مریض آ رہا تھا اس کے لیے کیا فیصلہ آباد میں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی؟ وائی از کمنگ ٹو لاہور, وائی از کمنگ ٹو لاہور, وائی دے آر ناٹ پرووائڈنگ دا اسینشیل میڈیکل سروسز ان دا ڈسٹرکٹس, ان دا ڈویژنس, وائی دے آر کمنگ ٹو دا سینٹر؟ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑا وزن ہے اس بات کے اندر کہ جو جہاں کے لوگ ہیں ان کو انہی کی جگہ پہ وہ میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کیوں نہیں کی جا رہی. ڈاکٹر صاحب اس کا تو کسی کے, میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے, میں آپ سے رائے لیتا ہوں. حضرت آپ فرمائیے.
جی اس ٹاپک پہ بات کریں، میں صرف غلام مصطفیٰ بھائی کو آپ نے یہاں پہ پریزنٹ کیا، میں ان کے حوالے سے اقبال کا جذبہ قابل تحسین ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح رکشے پہ لکھ کے سارے دن میں تقریباً کتنے مریضوں کو آپ ہیلپ کر لیتے ہوں گے؟ 1 یا 2 یا 3؟ اور ٹوٹل ٹائم بنتا ہوگا کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا اس خدمت کے لیے، اتنا ہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا اجازت دے تو میں اس کا جواب دوں، میں اس کی اجازت دوں. یہ معاملہ اگر اسٹیٹسٹکس میں ڈالنا ہے نا تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی جتنی زیادہ چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں نا وہ شاید 1 گھنٹہ اپنی لائف کا بھی ایکٹیولی نہیں دیتے ہیں. ایک نظام ہے، لیکن اتنی اچھی کارکردگی پہ ایک رکشے والا جو کارکردگی کر رہا ہے اس کو کویشچن نہیں کرنا چاہیے. یہ اصل پاکستان ہے، یہ پاکستان کا نام ہے. اس کے اوپر آپ اس کو کویشچن کریں کہ ایک پیشنٹ، میں کہتا ہوں جی یہ زندگی میں ایک بھی پیشنٹ نہ لے کے جائے، لیکن اس نے رکشے کے پیچھے جو پیغام لکھا ہوا ہے اس نے ہماری آئے کو کیچ کیا. اس کو آپ کا ضمیر کیچ کیوں نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل وہ ضمیر کیچ بھی کر رہا ہے، اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں. میں صرف اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت 1200 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو دن رات 1 گھنٹہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایشو نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ایشو نہیں ہے. یہ آئیے آپ آئیے آگے آئیے بیٹا، آپ آئیے. جی میرا خیال ہے میرا سوال کسی سے نہیں بنتا، آپ سے بنتا ہے اور اس عوام سے بنتا ہے جو ہم سے اتنے سوال کرتی ہے کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے. آپ کا مقصد ہے کہ ہم لوگ 5 سال محنت کریں، دن رات جاگیں، ڈگری لیں، 1 سال کی ہاؤس جاب کریں اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، ہم ادھار پہ پیسے لیتے ہیں، رکشہ لیتے ہیں اور ہم لوگ مریضوں کو لے کے وہاں سے لا کے فی سبیل اللہ ادھر لے آتے ہیں صرف اسی لیے کہ ہم لوگ ڈاکٹر بن گئے ہیں، ہماری کوئی زندگی نہیں، ہمارے بچے کوئی نہیں ہے اور ہمارا کچھ نہیں ہے. تو ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اگر ہم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بن، کہ یہ کیا فی سبیل اللہ ڈاکٹر بن. یہ ماں باپ کو سمجھانا ہے نا؟ نہیں، سب کو سمجھانا ہے نا، بات تو ہماری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پہنچ گئی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے اوپر حکومت جو ہے وہ 5 سال کے اندر 50 لاکھ روپے انویسٹ بھی کر رہی ہے جو کہ میرے ٹیکس میں سے جاتا ہے. اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے، وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے ایف ایس سی کیا اور آپ ڈاکٹر بنے. یہ احسان کی بات نہیں ہے بیٹا. آپ کی رائے یہاں پہ کسی خاتون کی رائے؟ میں لاسٹ 36 آور سے ڈیوٹی پہ ہوں اور میں ان پیڈ ہوں، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ 1 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو پے کیا جائے گا اور میں 36 آورس پہ جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے پے نہیں کیا جا رہا. آپ کیوں ان پیڈ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ گورنمنٹ سے پوچھیں نا کہ وہ کیوں نہیں ہمیں پے کر رہے ہیں. آپ جاب کر رہی ہیں یہاں پہ جی، یا ہاؤس جاب کر رہی ہیں؟ ہاؤس آفیسر. آپ ہاؤس آفیسر ہیں اور آپ کو 36 گھنٹے کے بعد تنخواہ نہیں ملی، آپ کو مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی؟ نہیں، ان پیڈ پورے سال. کیا یہ جاب ہی کہ ہاؤس جب آپ جاب پہ آئی تھی، جب آپ جاب پہ ڈاکٹر صاحب آئی تھی تو یہ ان پیڈ رجسٹرڈ تھی یا پیڈ رجسٹرڈ تھی اور اب ان پیڈ ہے؟ آپ کو پیمنٹ کا حکومت نے وعدہ کیا تھا، ان کی سیٹ ہی نہیں ہے. یہ اس وقت پیڈ تھی لیکن بعد میں دیکھیں اب سیٹس موجود ہیں، ظالمانہ پالیسی دیکھیں، سیٹس موجود ہونے کے باوجود ان کو پے نہیں مل سکتی، مخصوص لوگوں کو ملنی. ڈاکٹر صاحب یہ امیج خراب ہے کہ مجھے 36 گھنٹے بعد پے نہیں مل رہی. معاملہ یہ ہے کہ وہ ویکینسی ہے ہی نہیں وہاں پہ. ویکینسی ایگزسٹ. دیکھیں اگر یہ جو ہماری بہن ہے یہ کام نہ کرے، ہمارے وارڈز رکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ بہت تھوڑی سی سلاٹس دیتی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 2009 میں آخری دفعہ پی جیز کی سیٹیں آئی تھیں، اس کے بعد پی جیز کی سیٹوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ ہڑتال کریں نا اگر، تو سارا ملک آپ کے ساتھ ہو کہ آپ اپنی ویکینسیز جو ہے نا وہ بڑھائیں. حضرت آپ کا جواب. جی سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر جو ہیں وہ غفلت کرتے ہیں. ڈاکٹر 60 گھنٹے سے لے کر 90 گھنٹے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عید کا دن ہے پھر بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کے گھر ماں باپ بیمار ہے پھر بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے پھر بھی ڈیوٹی کرتے ہیں. جب وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم اتنی ڈیوٹی کرنے کے بعد ہمیں پے تو کریں، تو اس پہ جو ہے آ جاتا ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں. ہم 3 مہینے 4 مہینے پریس ریلیز دیتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں. جب اس اسمبلی میں 40 دن کوئی نہ جائے تو اس کو اصولاً اور اخلاقاً اور قانوناً اسمبلی سے نکل جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص اپنا استعفیٰ دے دے تو اس کا استعفیٰ منظور ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوتا. لیکن اس ملک میں سارا رحم، سارا عذاب جو ہے وہ صرف پڑھے لکھے طبقے کے لیے کیوں موجود ہے کہ اگر وہ کام کرے تو اس کو اس کا معاوضہ بھی نہ دیا جائے. اگر وہ یہ جاب نہیں کرے گا نا تو پھر وہ ٹرینڈ نہیں ہوگا. وہ اپنی ٹریننگ کے لیے بھی اگر کام کر رہا ہے تو اس کا معاوضہ دینا اس حکومت وقت کا فرض ہے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ پھر ڈاکٹر صاحب کو سنیے یا نہ سنیے، اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں.